بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس گھروں میں آپ بالکل خیریت سے اور سیف ہوں گے۔ آج میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں، آپ کا چیپٹر نمبر ہے 8 اور لیکچر نمبر ہے 9۔ آپ کا ٹاپک ہے جو آج آپ کو کروایا جائے گا وہ ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی، یعنی کہ نیشنل انٹیگریشن۔ اور اس سے کیا ہے اگلا ٹاپک جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے آپ کی سکسیس لائف میں اور آپ کے کنٹری کے اندر۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قومی یکجہتی کیا چیز ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یکجا ہونا اور پھر ایک قوم کا یکجا ہونا کیا چیز ہے، اور اس کے پھر آگے سے یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اور اگر کسی ملک کے اندر یا کسی جگہ کے اندر آپ کے اندر یکجہتی نہ پائی جائے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ہم اس وقت ملکوں کی بات کر رہے ہیں اور قوم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوگی تو اس کے ڈیزاسٹرز اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آئیں گے اس قوم کے اوپر۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کا انٹروڈکشن دیں گے کہ اس ٹاپک کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ وہ ہے کہ کسی ملک کی قومی یکجہتی اور خوشحالی قومی اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی قوم مختلف علاقوں اور مختلف نسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے اور اپنی اپنی زبان بولتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اور اتنی ساری نسلیں رہتی ہیں تو ہماری قوم الگ الگ ہے۔ یہ سارے صوبے جیسا پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان وغیرہ، ان کے درمیان دین اسلام مشترک ہے۔ اسی وجہ سے یہی قدر بھائی چارے، قوت اور یکجہتی کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا برصغیر پاک و ہند میں یہ سارے جو لوگ تھے مختلف زبانیں بولنے والے، وہ برصغیر کے اندر ہی رہتے تھے، لیکن مسلمانوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ ہم سب مسلمان تھے اور ہم وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی قدر نے ہمیں یکجا کیا اور ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور بعد میں پاکستان کو حاصل کر لیا۔ اب قومی یکجہتی اور سالمیت کی یہ تو پہلے میں نے آپ کو کروائی ہے انٹروڈکشن۔ اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قومی یکجہتی کی نیشنل انٹیگریشن کی تعریف بیان کریں، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ عام طور پر یکجہتی سے مراد متحد ہونا ہے، یونٹی ہے، یعنی کہ یکجہتی کیا ہوتی ہے، یونٹی کو کہتے ہیں۔ یونٹی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزیات کو کل میں تبدیل کر دی جاتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک چیز اکٹھا کر کے اس کو بائنڈ کرتے ہیں، جیسے کافی ساری لکڑیاں پڑی ہوں تو ان کو بند کر کے ایک گٹھا بنا دیا جائے، یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو یکجا کرنے کو کل کہا جاتا ہے۔ اکائی یا کل ایک کا حصہ بن جاتی ہے۔ یکجہتی سے یہ بھی مراد دیا جاتا ہے کہ مختلف حصے یا گروہوں کو دلچسپیوں کو ایک طرف جوڑ دیا جاتا ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے، یعنی کہ آپ کا یہ بتانا تھا کہ قومی یکجہتی جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا کسی بھی بائنڈنگ فورس کی وجہ سے آپس میں اکٹھا ہونا قومی یکجہتی ہے۔ اب جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ سے کویشچن کریں گے کہ قوم یکجا کس وجہ سے ہوتی ہے، کیا اس کے کمپوننٹس ہیں، کیا اس کے اندر چیزیں ایڈ کریں گے تو پھر آپ کی جو قوم ہے وہ یکجا ہو جائے گی، یعنی کہ کسی قوم کو یکجا ہونے کے لیے کیا عناصر درکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مین فیکٹر ہے کسی بھی ملک کی نیشنل یونٹی کا تو وہ ہے آپ کا مشترکہ مذہب۔ جب تک لوگوں کے اندر ایک جیسا مذہب نہیں پایا جائے گا تو ان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا احساس قوت نہیں بڑھے گا جس سے کہ قوم اکٹھی ہو سکے۔ پاکستانی قوم میں اکثریتی لوگوں کا دین اسلام ہے، اس وجہ سے یہ قوم اب تک جو ہے متحد ہے۔ اب مشترکہ جغرافیائی حدود، اگر آبادی ہی ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہتی ہو تو آسانی سے وہ قوم یکجہتی کے دائرے میں ڈھل سکتی ہے۔ قدرتی جغرافیائی حدود ریاست کی دفاع اور اتحاد میں مضبوط کرتی ہے، جیسے کہ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ملک، وہ کیا کرتے ہیں جن میں رہنے والی آبادی کو یہ خطرہ درکار ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑی طاقت آ کے ان پہ قبضہ کر لے گی، تو کیا کرتے ہیں وہ جو جغرافیائی حدود کے ساتھ جو بھی ایک اچھے اسٹیبل ملک کے ساتھ ان کی جغرافیائی حدود باؤنڈریز لگ رہی ہوتی ہیں وہ اسی ملک کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جیسے آپ دیکھیں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں۔ اب وہ جو 50 ریاستیں ہیں وہ ان میں سے کافی جو ریاستیں ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں۔ ایون آپ کینیڈا کو دیکھ لیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ساتھ مل گئی ہیں، مل کے اکٹھی ہو گئی ہیں امریکہ کے۔ اب کینیڈا الگ سے رہی ہیں، اب کینیڈا کیا ہے، امریکہ کا حصہ بن چکا ہے، امریکہ کی ہی ایک اسٹیٹ ہے۔ اب اگلا وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشترکہ زبان، اگر کسی ایسی جگہ آپ چلے جائیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ایک جیسی زبان بولتے ہیں تو وہ بھی اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی ایک طرح سے یکجا ہو جائیں اور ایک کل کا حصہ بن جائیں۔ اب مشترکہ نسل جو ہے وہ بھی آپ کو بائنڈنگ فورس ہے، اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک ہی نسل ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، نفسیاتی اور معاشرتی طور پر اپنے آپ کو اکٹھا محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
آپ کی مشترکہ روایات ہیں، جیسے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ایک جیسی روایات ہیں، آپ کی ایک جیسی تاریخ ہے، آپ کا ماضی بہت زیادہ شاندار ہے، اور یہی روایات ایک جیسی ہیں تو آپ کو وہ فورس کرتی ہیں کہ آپ کی پوری قوم کو یکجا ہو کر رہنا چاہیے۔ اب جمہوریت بھی قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس ملک میں جمہوریت ہوگی تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی سمجھیں گے اور مایوسی سے دور رہیں گے، اور ان میں کیا ہوگا، ان میں احساس پیدا ہوگا قومی یکجہتی کا۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک مین اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اب یہ تو ساری چیزیں میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں کہ آپ سے کویشچن کیا گیا کہ نیشنل انٹیگریشن کیا چیز ہے، آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا عناصر ہیں جن سے کہ نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ بنتی ہے، کیسے پروان چڑھتی ہے۔ تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اگر کسی جگہ کا مشترکہ مذہب ہوگا، لوگوں کا ان کی جغرافی حدود قریب ہوں گی، ان کی زبان ایک ہوگی، ان کی نسل ایک ہوگی، ان کی روایات ایک ہوگی، اور کسی ملک میں ڈیموکریسی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ کر دی جاتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ نیشنل انٹیگریشن پروان چڑھتی ہے۔ اب قومی یکجہتی کی امپورٹنس کیا ہے؟ اب آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کا کویشچن دو طرح کا ہے، ایک ہے قومی یکجہتی اور سالمیت، اور قومی یکجہتی سے آنے والی خوشحالی۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ اگر قوم یکجا ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے خوشحالی آئے گی۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے جس قوم میں قومی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو جائے گا تو وہ قوم ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہوتی ہے، اور قوم کے افراد یکجا ہو کر قومی ترقی اور خوشحالی پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اب ان نکات سے آپ نے کیا اس کی امپورٹنس کو شو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے خوشحالی۔ قومی یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے ہم ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اگر ملک میں قومی یکجہتی اتحاد قائم ہو جائے تو مختلف گروہوں میں اختلافات انتشار رفع ہو سکتے ہیں، باہمی تعاون کو پروان دیا جا سکتا ہے، اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، عوام کی زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو سکتی ہے، ان میں انتشار، افراتفری، لڑائی جھگڑا ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام برائیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف قومی یکجہتی، قوم جب یکجا ہوگی تو یہ تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں ایک مضبوط انتظامیہ کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ ایسی حکومت ہوگی جو صرف آپ کے امن اور امان اور انتشار کے مسئلے پیدا ہونے سے گریز کرے گی اور امن امان کی طرف توجہ دے گی، وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ رہے گی۔ اگر ملک کے اندر افراتفری ہوگی، بد نظمی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، گروہ پرستی ہوگی، صوبائی پرستی ہوگی، تو کبھی بھی آپ کا ایک ملک جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا، اور نہ ہی زیادہ اس کی جو توجہ ہوگی وہ ملک کی طرف ہوگی، بلکہ صوبے اپنا حصہ لینے کے لیے، علیحدہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ تو تھی نیشنل انٹیگریشن، اور دوسرا کویشچن تھا کہ اس سے آنے والی خوشحالی۔ اسلامی جمہوری ریاست اور قومی یکجہتی سالمی۔ اصل میں جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے لیے اسٹرگل کی گئی، اس میں 4 صوبے ایڈ کر دیے گئے جس میں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان تھا۔ اب جب محنت کی گئی پاکستان کے لیے تو پاکستان نے بہت ترقی کی، لیکن اگر اب ریسنٹلی آپ کے حالات دیکھے جائیں تو جیسے کہ پنجاب کے اندر بھی 2 صوبے بننے جا رہے ہیں، یہ جو کہ جنوبی پنجاب ہے یہ پنجاب سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر حالات بھی بڑے بٹر جا رہے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کیا کہتے ہیں صوبہ بنانے کے چکروں میں ہے کہ ہمیں مرکز سے الگ کر دیا جائے۔ اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے صوبے جو ہے وہ صوبائی پرستی کو فروغ دیں گے تو کبھی بھی نیشنل انٹیگریشن پروان نہیں چڑھے گا۔ اگر نیشنل انٹیگریشن پروان نہیں چڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، اس میں اتحاد، امن، سکون، خوشحالی یہ سب چیزیں نہیں آ سکتی۔ اب یہ جو اصل کنسیپٹ تھا نیشنل انٹیگریشن کا، اب آپ دیکھیں اسلام میں تو لفظ ہی ملت استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ ایک قوم نہیں ہے بلکہ وہ ایک ملت ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہمیں ملا ہے قومی یکجہتی اور سالمیت کا، یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اصل میں تو یہ ملا ہے ہمیں اسلام سے۔ اسلامی جمہوری ریاست تھے جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھ دی تھی، اور اسلامی ریاست دنیا کی مثالی ریاست بن گئی تھی۔ جب ہم اسلامی ریاست کو غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی افادیت کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی تھی، تو اس کا جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ اب قومی یکجہتی اور اتحاد کا مظہر کیا ہے؟ اسلامی ریاست قومی اتحاد کا مظہر ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں نہ تو کسی فرد یا طبقہ سے زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی معاشرے کے لیے کسی عنصر سے ناانصافی کی جاتی ہے، کیونکہ تمام جو اصول ہیں وہ قرآن پاک کی روشنی میں عمل درآمد کیے جاتے ہیں۔ اس اسلامی ریاست میں عدل و انصاف ہوتا ہے، ہر طبقہ برابر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی،
جمہوری قدروں کو فروغ ملتا ہے، برداشت ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے، ہر قسم کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے، ظلم تشدد کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو برابر حقوق دے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست۔ اس میں بدعنوانی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، انتظامیہ کو ایماندار بنایا جاتا ہے اور ریاست کا ہر کام صاف اور شفاف طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ خوشحال معاشرے کا قیام۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے۔ اس میں معاشرے کی خوشحالی اور ریاست کو معاشی طور پر ترقی کی جانب گامزن کیا جاتا ہے۔ مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اقلیتوں کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو بھی جا کے مذہب جو ہے وہ اس کو اپنا سکیں اور کیا کہتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے اندر وہ تمام اقلیتیں آزاد ہیں اور ان پہ کسی قسم کی ناجائز مذہبی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ اتصال کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی فرد دوسرے کسی طبقے یا فرد کا اتصال نہیں کر سکتا۔ اسلامی ریاست کے اندر ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے اور عوام کے سامنے ذمہ دار ہوتا ہے۔ احتساب کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ اسلامی ریاست میں ہر فرد احتساب میں ہوتا ہے، خواہ وہ حکومت کا خود بھی سربراہ کیوں نہ ہو۔ حکومت اور عوام کے اندر رابطہ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو پیدا ہونے والی رنجشیں ہیں وہ وہیں پہ دم توڑ جاتی ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت عوام میں قریبی رابطہ ہوتا ہے تاکہ حکومت عوام کے مسائل کو معلوم کر سکے، ان کے حل کے لیے مناسب اقدام اٹھا سکے۔ اہلیت کا اصول یہ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی اسلامی ریاست میں اس اصول کو مدنظر رکھا جاتا ہے، جو فرد جس کام کا اہل ہو اس کو وہی کام سونپا جاتا ہے۔ ترقی پسندی۔ اسلامی ریاست میں بدلتے ہوئے حالات اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگی پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلام میں قدامت پسندی اور جمود ناپسندیدہ افعال ہے، لہذا ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جیسے کہ مسلمانوں کا کیا جاتا ہے۔ یہ کیا تھی ہمیں بتانا، یہ مطلب تھا کہ نیشنل انٹیگریشن کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ہمیں اسلامی ریاست میں سے ملا ہے اور جو اسلامی ریاست میں کا جو کنسیپٹ ہے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو اس سے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی اور یہ اگر افراتفری اور یہ جو بد نظمی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ان تمام اصولوں کو، یہ جو 13 اصول بیان کیے ہیں اسلامی ریاست میں، ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا ملک زیادہ ترقی کرے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر قومی یکجہتی کا عنصر دم توڑ چکا ہے، لوگوں میں افراتفری ہے، انتشار ہے، بد نظمی ہے اور انصاف کم ہے، احتساب کم ہے، اس سے پیدا ہونے والے جو ہے وہ کیا مسائل آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خود قومی یکجہتی اور سالمیت کے بے پناہ مسائل ہیں۔ ان مسائل کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان پڑھ زیادہ ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی بجائے دولت مند افراد کی حوصلہ افزائی زیادہ کی جاتی ہے اور خواندگی میں اضافہ، لوگ زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ان سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جاب نہیں ملتی۔ ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے جابس کا مناسب انتظام کرے تو یہ پاکستان میں قومی یکجہتی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا پرابلم یہ ہے کہ علاقوں کی مساوی ترقی نہیں ہے، یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور یہ جنوبی پنجاب، یہ والے جو علاقے ہیں ان میں سرمایہ کاری اور بجٹ سے ان کو حصہ کم ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ جو علاقے ہیں اپنے آپ کو زیادہ پسماندہ اور کیا کہتے ہیں دل چھوٹا کر گئے ہیں۔ اب جمہوریت کا قیام جو ہے، اگر آپ کے ملک میں جمہوریت کا قیام نہیں ہوگا، طبقوں میں فرق ہوگا، طبقاتی کشمکش ہوگی، لوگوں میں احساس محرومی ہوگا، آپ کے ملک میں کبھی بھی نیشنل انٹیگریشن جو ہے پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ہمارے ملک میں بھی اب یہی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہی، اس وجہ سے بھی پاکستان میں قومی یکجہتی سالمیت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ علاقوں کی بجائے قومی سیاسی جماعتوں کی حمایت کی جاتی ہے، علاقائی جماعتوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں جاگیردار طبقہ جو کہ نسل در نسل جو ہے وہ طبقے جو ہیں وہ پولیٹکس کے اندر ہیں اور وہ صرف اپنے مفاد کی، سرمایہ داروں کی بات کرتے ہیں، غریبوں میں احساس محرومی اس کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے۔ قومی اداروں کو مضبوط بنانے کی بجائے ان کو کیا کیا جا رہا ہے، ان پہ کم توجہ دی جا رہی ہے اور کم مراد ان کو دی جا رہی ہیں ایسے علاقوں کو جس میں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی نئی اصلاحات پاکستان میں نافذ نہیں کی جاتی جس سے کہ کیا کہتے ہیں یکسانیت آئے، برابری آئے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اجناس بکثرت ہوتی ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کو برابر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لوگوں میں سے پسماندگی پیدا ہو گیا ہے اور جذبہ قومی یکجہتی اتحاد بڑھ نہیں پا رہا۔ ملک میں معاشرتی عدل انصاف نہیں ہے، پولیس کا محکمہ اپنا جو ہے فرائض سر انجام نہیں دے رہا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، غریب طبقہ نیچے پستا جا رہا ہے اور جو امیر طبقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انصاف حاصل کر لیتا ہے، وہ قانون کی گرفت سے بھی بچ جاتا ہے، غریب جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستا جاتا ہے
اسلامی تعلیمات کا فروغ نہیں ہے، اور اسلامی تعلیمات کو اگر پروموٹ کیا جاتا تو شاید پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹیگریشن نیشنل انٹیگریشن پروموٹ ہوتا ہے۔ جیسے قائد نے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک سرزمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں۔ قائد کے ارشاد میں پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، یکساں حقوق کی فراہمی، تمام افراد کو بلا نسل امتیاز، مذہب، علاقہ، مذہبی حقوق کی آزادی ہونی چاہیے، بین الصوبائی شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ کیا ہو زیادہ سے زیادہ نیشنل انٹیگریشن کو پروموشن ملے۔ لیکن اس سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ پریس اور میڈیا ہے۔ اس وقت پریس اور میڈیا جو ہے وہ اپنا بھرپور رول پلے کر کے نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کر سکتا ہے، اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر پاکستان کے لیے محبت پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جو سورس ہے وہ ہے میڈیا۔ آج کل میڈیا جو ہے وہ آپ کی سوچ کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ اگر میڈیا اپنا رول یہ پلے کرتا ہے کہ دیکھیں پاکستان جب ہم نے حاصل کیا تھا تو وہ ایک ٹکڑا سرزمین نہیں تھا، وہ ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا جہاں سے ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا کے ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ افراتفری ہے، بدنظمی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کے آفٹر افیکٹس یہ آئیں گے کہ پاکستان کو یکجا ہونے کی بجائے کوئی بھی بیرونی طاقت ان کے اوپر بری نظر سے حملہ کر سکتی ہے، جیسے کہ انڈیا نے اب تک پاکستان کے ساتھ 3 جنگیں لڑ لی ہیں۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پریس کو اور میڈیا کو اور یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو اپنا ایک مثبت رول پلے کرنا ہوگا۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا 8 چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ سے کویشچن یہ کیا جا رہا ہے کہ قومی یکجہتی سالمیت سے کیا مراد ہے اور یہ کن عناصر کا ان کے لیے ہونا ضروری ہے قومی یکجہتی کے لیے۔ ایک اسلامی جمہوریہ ریاست کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کی افادیت بیان کریں۔ پاکستان میں قومی یکجہتی کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل بیان کیجیے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو یہ جو چیپٹرز ہیں یہ آپ کے 4 لانگ کویشچنز ہیں اور آپ نے ان کو لانگ کویشچن 3 صفحوں کا تیار کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کا اور بورڈ کے ایگزام میں اس میں سے ضرور کویشچنز آتے ہیں۔